میں چاہوں گی کہ ہم بیک ٹو دا ٹاپک آئیں اور جو سماعت ہو رہی ہے عمران خان پر اور توشہ خانہ کیس میں 190 ملین پاؤنڈز میں ان کو دوبارہ سے گرفتاری کر لی گئی ہے. اب 3 مختلف کیسز میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے. فیوچر کیا دیکھ رہی ہے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کا اور اسپیسیفکلی عمران خان کا؟ دیکھیے بہت ہی گمبھیر صورتحال ہوتی جا رہی ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ جو آپ کا خیال تھا کہ میں آپ کو تنگ کروں گا آغاز میں, وہ یہی ہے کہ میں جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے باہر برف پڑ رہی ہے, سردی تو بہت زیادہ ہے, لیکن وہ میرے خیال سے وہ میرے اور آپ کی عمر کا جو فرق ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ آپ یو آر ناٹ ایز ہیویلی ڈریسڈ ایز آئی ایم. بٹ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, جس طرح آپ نے اشارہ کیا یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. یقینی طور پہ یہ جو کیس ہے توشہ خانہ کا اور 190 ملین پاؤنڈز کا, ہاں, اس کی گمبھیریت تو میرے خیال سے پہلے دن سے ہی بالکل واضح تھی, لیکن میرے خیال سے اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں تھوڑا سا ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو کھنگالنے کی ضرورت ہے. اوکے, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ تو چلیے تحفے تھے, تحائف تھے جی, لیکن جو دوسرا کیس ہے اس کے اندر جو فراگوگی کا رول ہے اس کی میرے خیال سے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں, یس, اوکے, کہ کس طرح سے یہ پورے کا پورا جو یعنی نیٹ ورک ہے یہ کام کیسے کرتا تھا. رائٹ. دیکھیں جو سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا گیا وہ تھا پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کے حوالے سے. یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا اور اس کی سب سے زیادہ سہولت کاری کی اس وقت کے چیف منسٹر بزدار نے, عثمان بزدار صاحب نے, اس لیے کہ ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ خاموش بیٹھے تھے. انہوں نے ایک دفعہ ٹوکنا بھی مناسب نہیں سمجھا. ہوتا کیا تھا, ان کے پاس ویسے اتنا اختیار تھا کہ وہ ٹوکتے, بہرحال مطلب ہے میں کہتا ہوں چلیے ضابطے کی کاروائی پوری کر لیتے, نہ روکتے کہتے تو, لیکن انہوں نے تو بالکل ایک لفظ نہیں کہہ کے دیا. ہوا یہ کہ جی کمشنر, ڈپٹی کمشنر, آر پی او, ڈی پی او, یہ ان کی پوسٹنگ کی باقاعدہ قیمتیں مقرر تھیں. جس طرح پرائز ٹیگ نہیں لگا ہوتا کپڑوں کے ساتھ, میں نے کوٹ خریدا اس کے ساتھ پرائز ٹیگ ہے, اسی طرح ان پوسٹنگ کے ساتھ پرائز ٹیگ تھا. ہوتا یہ تھا کہ ان پوسٹنگوں کو پہلے تو کچھ دیر کے لیے روکا جاتا تھا تاکہ ویلیو بڑھے, اس کی قیمت بڑھے. پھر جو ریٹ ہم تک پہنچا وہ یہ کہ جی ڈی سی کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 کروڑ اور کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 3.5 کروڑ روپے. اوکے, یہی قیمت کا لیول جو ہے وہ آر پی او اور ڈی پی او کے لیے بھی تھا تقریباً. تو یہ بات کروڑوں میں ہمیشہ سے تھی اور پوسٹنگ 6 مہینے کے لیے دی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں آپ نے یہ پیسے پورے کرنے ہیں. اوکے, اور اگر آپ بڑی واردات کریں گے تو پھر ہم سے شیئر بھی کریں گے. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ریپڈلی 5 چیف سیکرٹریوں کے ٹرانسفر ہو گئے, 6 آئی جیز بدل گئے, پتہ نہیں کتنے نمبر آف آر پی اوز اینڈ ڈی پی اوز اینڈ یو نو ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا. لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ کو یہ بیوروکریٹ کام نہیں کرتے, پسند نہیں ہے, کیا وجہ ہے جو اتنی ریپڈلی آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ بعد میں پھر پتہ چلی کہ کیسے. اور یہ سب کچھ آپریٹ کری تھی فرا گوگی اینڈ احسن جمیل گجر صاحب, اچھا, جو 2 بہت چہیتے اور پیارے تھے بشرا بی بی کے. جی, اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں, پہلے ذرا تھوڑی سی بات ہم اور طرف بڑھا لیں. یہ بات بالکل یعنی فیکٹ ہے کہ میری ملاقات ہوئی تھی ایک ایڈیشنل آئی جی لیول کے بندے سے. وہ میرے دفتر تشریف لائے تھے, ہمارے دوست ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا ان کا. تو میں نے ان سے پوچھا, یہ عمران خان کے دور کی بات ہے جب وہ وزیر اعظم تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر صاحب جو ہیں مل کے وہ اس طرح کی پوسٹنگ کرانے کے پیسے ویسے لیتے ہیں. تو اس نے کہا جی جو اطلاعات آپ تک پہنچ رہی ہیں یہی اطلاعات مجھ تک بھی پہنچ رہی ہیں, اور میں چونکہ اس فورس کا حصہ ہوں, پولیس میں تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے. کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب اس بنیاد کے اوپر کرپشن ہو رہی ہو تو مجھے بتائیے, وہ کہتا ہے نا کہ کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, پوچھیں کس سے کہ بھائی یہ جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تھا اوپر, نیچے جو چیف منسٹر بیٹھا ہوا تھا, ان کی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی, تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا, کون اس کا ذمہ دار تھا. اچھا, مجھے ایک بات کی سمجھ آئی, ایک تو ٹرانسفر کرنے کے لیے پیسے لے رہے ہیں, دوسرا اگر کوئی بڑی گیم لگا رہے ہیں اس ٹرانسفر کے دوران 6 مہینے کے دوران, تو اس کے بھی کھانچے جائیں گے. ٹرانسفر, پوسٹنگ, پروموشن, اوکے, یہ سب بڑے بڑے کھانچے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی اس کی تفصیل سامنے آئی تو لوگ اس سے بھی زیادہ دانتوں میں انگلیاں دے کے حیرانگی کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیں ذرا دوسری طرف چلتے ہیں جناب. اصل بات یہ ہے کہ یہ کیا فرا گوگی انڈیویجولی اپنے طور پر اپنے لیے کر رہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا. رائٹ. تو ذرا تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ذرا سی آپ کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے پیچھے
جو سب سے بڑی شخصیت تھی وہ تھی اس وقت کے وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی. بشرا بی بی تھی فرسٹ لیڈی آف پاکستان. ایک تو ان پوسٹنگ ٹرانسفر کا اللیجڈلی حصہ ان کو جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ جب کوئی ان افسروں میں سے یا ان سول آفیسرز میں سے کوئی بڑی واردات کرتا تھا، کوئی بڑا ٹھیکہ ہوتا تھا یا بڑا کوئی، تو اس میں سے بھی حصہ جو ہے، دونوں چیزوں میں سے حصہ جو ہے بشرا بی بی کو بھی، ٹرانسفر پوسٹنگ کا بھی اور واردات کا بھی. رائٹ. اب لوگوں نے کہا کہ جی وہ بی بی کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ تو روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے موکل ہیں بڑے. ہاں. تو ایک شریف آدمی سے ہم نے پوچھا کہ جی کوئی اندازہ ہے کہ وہ موکل کون تھے ان کے؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا. اس نے کہا جی ان کے موکلین میں سے ایک تو مہاتما خان صاحب خود تھے، ٹھیک ہے، دوسرے بزدار صاحب تھے، بزدار صاحب، اور تیسرے گوگی، اور چوتھے احسن جمیل گجر صاحب تھے. یہ دونوں میاں بیوی. یہ ان کے موکلین تھے. آپ یہ سمجھ گئے نا چار بات تو میں پتہ کیا چل کہہ گئے، یہ چار موکل تو پتہ چل گئے. میرا خیال ہے ان چار کا پتہ چل جانا ہی کافی ہے. ہاں. اس سے آگے تو سوچنا بیکار ہے. اس کا مطلب ہے باقی تو ڈاؤن دا لائن ہر ایک موکل ہی تھا، مگر یہ بڑے چار گھرگے جو ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ سوچیں گے کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ 40 کنال کے پلاٹ، یہ 100 کنال کے پلاٹس سب فریز ہو گئے نا. یہ کہاں سے آئے؟ ان کے اثاثوں میں 3 سال جو ان کی حکومت کے تھے اس دوران 500 گنا اضافہ جو ہوا، یعنی آل آف اے سڈن، وہ اس کی وجوہات جو ہیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں. رائٹ. تو میرے خیال سے اس کیس سے جان چھٹنی اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا میں نے کہا توشہ خانہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اسی طریقے سے یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا واقعہ ہے، اس کے اتنے شواہد موجود ہیں. آپ دیکھیے کیبنٹ کی میٹنگ اس کی گواہ ہے، بند لفافے کے اندر لہرا کے اس کی اپروول دی گئی، اس کی گواہ ہے. جی. شہزاد اکبر صاحب جو تھے، جو بہت بولتے تھے، فنّے خان تھے اور جن کی زبان رکتی نہیں تھی، انہوں نے جا کے بریف کیس لندن میں لیا متعلقہ بندے سے تاکہ یہ پیسے اس کے جرمانے کے پیسوں کے خلاف جمع ہو جائیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی. وہ ریاست مدینہ کے والی جو ہیں، جو دعوے دار تھے کہ ریاست مدینہ بنائیں گے، جو کہتے تھے ساری دنیا چور ہے سوائے ان کے علاوہ، وہ بھائی کیا کر رہے تھے اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ موکل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موکل وہ ظاہر ہے وہ اپنے پیر کی، اور انہوں نے تو برملا کہا کہ میری پیر وہ ہے. جی جی. یاد ہے. اب آ جائیے جناب آپ الیکشن کے حوالے سے. سر میں چاہوں گی کہ ان کے اثاثوں پہ آپ 1 لائنر اگر دیں، جو اثاثے 22 لگژری گاڑیاں، 100 کنال سے زیادہ، پھر اسلام آباد کے اندر فلیٹ ان کے، وہ سب کو فریز کر دیا گیا ہے. یہ انہی اثاثے جو کہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے بنے. ایگزیکٹلی یہ اس کے اوپر ریت آنی تھی. سونر اور لیٹر یہ الٹیمیٹلی عدالتوں نے کرنا تھا. اب چونکہ ان کے پاس ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے اب ایکشن شروع ہو گیا ہے. اور یہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں فریز ہو گئے ہیں، ان کی جو گاڑیاں ضبط ہو گئی ہیں، اور اسی طرح کے اور آرڈر بھی جو ہے عدالتوں نے جاری کیے ہیں. یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. سر 2 لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بیرون ملک، امریکہ میں. ظاہر ہے وہ دیکھیں، وہ تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی. جو مہاتما خان صاحب ہیں، انہوں نے اس قوم کو بتایا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے مجھے میری حکومت ختم کرنے کی اور مجھے اقتدار سے نکالنے کی. سائفر کیس ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے وہ سائفر کیس کو سائفر لہرا کے آج کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کے مندرجات بتائے ہی نہیں تھے. ایک ایک تفصیل اس کی جو بتا دیتے تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں تھا. انہوں نے اس تفصیل کو پھر جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو سائفر کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب میرے خلاف دنیا کی سپر پاور جو ہے امریکہ مجھے نکلوانے پر تلی ہوئی ہے. جب ان کو یہ احساس ہوا کہ تو بز مار دی گئی میری طرف سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سازش امپورٹ نہیں ہوئی بلکہ یہاں تیار ہوئی. اور اس کے جو آتھر ہیں وہ میر صادق اور میر جعفر بنام جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہیں تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر انہوں نے منتیں شروع کی کہ آپ مجھ سے بات کر لیں، میں اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر انہوں نے اب یہ ایک حال ہی میں آرٹیکل لکھوا رہا ہے جس کے اندر پھر اسی بات کو دہرایا گیا ہے. پھر اچانک کسی نے ان کو احساس دلایا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی، تو گلے پڑ جائے گی یہ بات. تو پھر اب اس کی بھی وضاحتیں دی جا رہی ہیں کہ جناب نہیں، یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. سر جو تقریر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے عمران خان تقریر بھی کریں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے یہ جیل کے کہ یہ جیل کا اور جیل مینول کا مذاق اڑانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں،
دیکھیے جس پارٹی کے اوپر اتنی سیریس ریزرویشنز ہوں، جس کا جو ہیڈ ہے وہ اس وقت جیل میں ہو، جن کے لوگوں کے اوپر مقدمات قائم ہوں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے کیسز چل رہے ہوں، ان کو اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کے فارن ریلیشنز کے اوپر اگر آپ کو یعنی تباہ کاری کرنے کی اجازت دی جائے گی تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اینی وے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ متعلقہ محکمے جو ہیں، خاص طور سے ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، وہ اس کا نوٹس لیں تاکہ یہ تباہی مزید آگے نہ جائے۔ اب آئیے جناب الیکشن کے حوالے سے جی تھوڑی سی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو کیسوں کے حوالے سے تو اب یہ بڑی معاملہ ابھی بہت دور تک چلے گا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ایز اے پارٹی، اس کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں، وہ ہم الیج نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اس کو اینالائز کر لیتے ہیں شواہد اور گراؤنڈ صورتحال کی موجودگی۔ سر اب سے کچھ دیر قبل پی ٹی آئی کے درینہ جو ورکرز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ ایبسلیوٹلی اس طرف آ رہا ہوں میں۔ دیکھیے کسی بھی الیکشن کے اندر کسی پارٹی کے 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں اسٹرانگ، جو انتخاب والے دن آپریٹ کرتے ہیں اور پارٹی کی فتح اور شکست کا باعث بنتے ہیں۔ 3 ایلیمنٹس۔ اس میں جناب پہلی بات تو ہے وہ امیدوار جس نے الیکشن لڑنا ہے، کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے نمبر کے اوپر ہے پارٹی کا انفراسٹرکچر جس نے اس دن آپریٹ کرنا ہے، رائٹ۔ اور تیسرا ہے یہ 3 بہت ہی اہم یعنی آنسر کہہ لیجئے، ایلیمنٹس کہہ لیجئے ان اینی جنرل الیکشنز۔ رائٹ۔ صورتحال اب یوں ہے کہ کاغذات نامزدگی تو ہو گئے جمع، جی ٹھیک ہے جی، بڑا شور و غوغا انہوں نے مچایا کہ جناب ہماری تباہی ہو گئی، جناب ہمارے کاغذات چھین لیے، جناب ہمارے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس میں سے اکثریت جو ہے وہ یعنی ٹکٹس کی وہ دی گئی ہے وکلاء کو، اور وکلاء کو ٹکٹ دی گئی ہے ان لوگوں کو اگنور کر کے جنہوں نے پارٹی کا ساتھ لیا، جنہوں نے پارٹی کے ساتھ مصیبتیں جھیلی، جو پارٹی کے جس کو ہارڈ کور ورکرز کہتے ہیں وہ ہیں۔ اب جب ایسی صورتحال ہوگی، ہوتا یہ ہے کہ الیکشن والے دن امیدوار جو ہے اس کے لیے پارٹی آپریٹ کر کے گھر سے جا کے ووٹرز کو لے کے آتی ہے، جی ووٹر پھر طے کرتا ہے کہ میں نے ووٹ کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ تینوں عناصر پریکٹیکلی غائب ہیں، آن گراؤنڈ اس لیے کہ جو لوگ مقامی نہیں ہیں ان کو تو وہاں کا ورکر جانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ وکلا جو ہے ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی لیگل کورٹس میں ہو سکتی ہے، کچہریوں میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ گراس روٹ لیول کے اوپر پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے۔ ہوگا یہ کہ جب یہ ووٹ دینے کا وقت آئے گا تو ان ووٹرز کو گھروں سے نکال کے لا کے ووٹ کرانے والے ایلیمنٹس تو تینوں مسنگ ہیں، میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو کیا فیٹ ہوگی پی ٹی آئی کی، یہ اب آپ کے سامنے ہے، کچھ کہنے کی اس کے حوالے سے اور پلس بخاری صاحب جو اگر بلے کا نشان واپس نہیں ملتا ہے تو پھر ان امیدواروں وہ تو پھر تباہی کی آخری منزل ہے نا۔ دیکھیے وہ جو ووٹر ہے وہ 5 سال تک پارٹی کی خدمت کرتا ہے، پارٹی کے لیے کام کرتا ہے، وہ اس کو جب آپ اگنور کرتے ہیں تو وہ پھر گھر پہ وہ جا کے ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی صحت پر پھر کوئی اثر نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی تباہ ہو رہی ہے، ہار رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا گریوانس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پوچھا تک نہیں ہے۔ لویلٹی از اے ٹو وے ٹریفک نا، دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ ایبسلیوٹلی۔ تو اس صورت میں پارٹی کو بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا، یہ ریکگنائز کرنے کی بات ہے۔ اس کو اگر ہم بھول جائیں گے تو نقصان جو ہے وہ یقینی۔ یہ بخاری صاحب کل پشاور ہائی کورٹ جب سماعت کرے گا تو اب آج تو ملتوی کر دے گی ہے، نشان بلے کا واپس دیا جاتا ہے یا نہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔